बासिल एपिसोड 52। बुरहान नाक को भींचते तेजी से आगे बढ़ा ही था कि बरोस के झटके ने इसे लड़खड़ा कर रुकने पर मजबूर कर दिया। चुपचाप वहां बैठो, समझे? और दुरान को तुम्हारे लिए ये सब करना ही होगा, नहीं तो हमारे साथ साथ तुम्हें भी सारी जिंदगी जेल की हवा खानी होगी, समझे? चल अब लगा अपनी बीवी को फोन और बोल इसे कि दुरान से कहे कि वो ये सब करे। बरोस ने एक जेब से बंदूक निकालकर इस पर तानी और दूसरे हाथ से अजीबोगरीब से मोबाइल को हथेली पर रखकर इसके आगे किया। चंद सेकंड तो वो हैरत में डूबा खड़ा बरोस की तरफ देखता रहा और फिर कांपते हाथों से बरोस की हथेली पर से मोबाइल उठा लिया। दुरान कभी इसकी मदद के लिए नहीं आएगा, उल्टा दुरान को ये सब पता चल जाएगा कि जवेरिया के अगवा में वो मुलव्वस था। इसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे चमक रहे थे, हाथ कांप रहे थे। वो बहुत बुरा फंसा था। दूसरी तरफ दूसरी ही घंटी पर फोन उठा लिया गया। दरवाजे पर बजती मुसलसल घंटी के बायस वो तेज तेज कदम उठाती दरवाजे की तरफ जा रही थी। असफन से शादी किए इसे 2 हफ्ते हो गए थे। इसने असफन की मदद ना सिर्फ इससे शादी करके की थी, बल्कि इसको अपने ही कैफे में मुलाजमत भी दिलवा दी थी। और अब वो दोनों पिछले 2 हफ्ते से एक ही फ्लैट में रह रहे थे। आज छुट्टी का दिन था। असफन कुछ देर पहले किसी काम से घर से बाहर गया था। इसके जाने के कुछ देर बाद होने वाली घंटी पर वो यही समझ रही थी कि दरवाजे पर असफन ही है। लंबे लंबे ढाक भरती वो दरवाजे पर पहुंची और उछलन में बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही से एक जोर का धक्का मिला। वो लड़खड़ा कर एक तरफ हुई। घर में दाखिल होने वाला नवीन था। गुस्से में लाल चेहरा, शेव बड़ी हुई। वो एक पल के लिए शशतर हुई। ये क्या बदतमीजी है नवीन? और चीखती हुई पलटी, जबकि नवीन लाउंज के वसत में कमर के दोनों अतराफ पर हाथ रखे गुस्से में लाल पीला खड़ा था। बदतमीजी? और जो तुम करती फिर रही हो, इसे क्या नाम दोगी? हाँ, इससे ना सिर्फ इस फ्लैट का पता चला था, बल्कि यकीनन इसकी और असफन की शादी की खबर भी हो चुकी थी। किंजा ने गहरी सांस ली और चंद कदम आगे बढ़कर इसके मुकाबले आ खड़ी हुई। तुम भूल रहे हो शायद कि तुम मुझे छोड़ चुके हो। रोक किस बात का चला रहे हो? मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूं अब। हाँ, छोड़ दिया था, लेकिन क्या तुम इसकी सजा के तौर पर मुझे जलाने के लिए और मेरी जिद में आकर मेरे भाई से शादी कर लोगी? मैंने असलन से तुम्हें जलाने के लिए या जिद में शादी नहीं की है। इसने मुश्किल में मेरी मदद की थी, मैंने इसकी कर दी। मेरी जिद में की है, मैं जानता हूं। तुम्हारी जिद में करनी होती तो मार्टिन से करती, जो आज भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है और मोहब्बत करता है मुझसे। तुम मार्टिन से मिल रही हो? तुम इसके पास क्यों गई? अब की बात तो नवीन के गुस्से में इजाफा हो चुका था। वो दांत पीसता हुआ इस पर झुका था। क्या मैं तुम्हें जवाब दे हूं? खिजा ने गुस्से से घूरते हुए लब भेंचे। तुम हो, मैं नहीं हूं। मैं जिससे भी मिलूं, जिससे भी शादी करूं, ये अब तुम्हारा मसला नहीं है नवीन, और ना होना चाहिए। तुम मार्टिन की नीयत से वाकिफ हो ना? तुमने मुझे तो मेरी ऐसी गलती की सजा दे दी जो मैंने अनजाने में बहकर सर अंजाम दे दी, और खुद मार्टिन जैसे घटिया इंसान से मिलना जुलना शुरू कर दिया। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र है मेरी? और तुमसे अच्छा ही है वो, बल्कि दुनिया का हर मर्द तुमसे अच्छा है। इंसान ने चेहरे को आगे करते हुए जहर खुन लहजे में इस पर तीर बरसाए। वो झुंझुला गया था। हालत से साफ जाहिर था कि वो इसके बिना टूट चुका है, लेकिन इस मोहब्बत को लेकर वो क्या करती जब इसे एहसास नहीं था, और इसकी खातिर वो सब नहीं छोड़ सकता था जो वो चाहती थी। किंजा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, करती थी, अब नहीं करती। अब मैं नफरत करती हूँ तुमसे। नफरत के अल्फाज पर इसकी कनपट्टी की रगें तन गई थी। इसने एक झटके से किंजा को अपने करीब किया और इसका गला दबोच लिया। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती। नवीन, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। किंजा की घुट्टी आवाज और हाथ पांव मारना नाकाम जा रहा था। नवीन गुस्से में भरा इसकी हालत से बेखबर हाथ की गिरफ्त को मजबूत कर रहा था, जब अचानक दरवाजा खुला और असफन, जो किसी काम से वापस लौटा था, सामने का मंजर देखकर हैरत से पल भर को साकन हुआ। फिर पागलों की तरह भागता हुआ दरवाजे से लॉन्च तक पहुंचा। नवीन भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? करीब आकर वो नवीन पर झपट पड़ा था। नवीन ने एक झटके से दूर किया। असफन लड़खड़ाकर फिर से आगे बढ़ा और अब की बार ज्यादा कुवत से इसके बाजू को झटका। नवीन भाई, छोड़े इन्हें। नवीन के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ते ही किंजब बुरी तरह लड़खड़ा कर असफन के गले लगी। वो बुरी तरह खांस रही थी।
جبکہ اسفن اس کی پشت ہلا رہا تھا۔ نوین آنکھیں چندی کیے اب سامنے ایک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ یوں ہی گزرے جب اچانک تالی بجنے کی آواز گونجی۔ اسفن نے چونک کر نگاہ اوپر اٹھائی۔ اوہ خوب، اب سمجھا میں سب۔ نوین تالی بجاتا استحاضہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی کنزا، تم نے مجھے جلانے یا میری ضد میں شادی نہیں کی بلکہ محبت میں شادی کی ہے۔ دونوں کا اکٹھے میرے گھر سے نکلنا اور پھر ایک ساتھ رہنا۔ نوین انگشت کو ہوا میں دائیں بائیں جلاتا طنزیہ لہجے کے ساتھ بات کرتا ہوا چند قدم آگے بڑھا۔ وہ دونوں ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ واہ کیا منصوبہ تھا، داد دینی پڑے گی تم دونوں کو۔ نوین نے انتہاضہ لب باہر نکالے اور پھر غصے سے پھنکارتا ہوا اسفن کی طرف متوجہ ہوا۔ اور تم، غصے سے انگلی اسفن کی طرف تانی، جبکہ کنزا اب سانس بحال کرتی ہوئی اسفن کے دائیں طرف کھڑی تھی۔ گھٹیا انسان، تم تو میرے بھائی تھے، میری ہی بیوی پر گندی نظر رکھی، شرم نہیں آئی تمہیں؟ نوین بھائی غلط بات مت کرے، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اسفن نے تہذب میں اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، لیکن وہاں معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نرمی سے نوین کو سمجھاتا ہوا آگے بڑھتا، نوین نے ایک دم سے جیب سے بندوق نکال کر اس پر تان دی۔ اچھا کیسا ہے پھر بتاؤ؟ نوین یہ کیا کر رہے ہیں؟ کنزا ایک دم چیخ کر آگے ہوئی۔ میں اسے مار دوں گا۔ نوین نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ایک نگاہ کنزا کی طرف دیکھا اور پھر جبڑے پھینچتا ہوا اسفن کی طرف متوجہ ہوا جو تعصب سے نوین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نوین نیچے کرو، گولی چل جائے گی، پاگل مت بنو۔ کنزا اور اونچی آواز میں چیخی تھی لیکن اس پر تو جیسے کوئی اثر نہیں تھا۔ مار دوں گا میں اس کو۔ ٹھیک ہے، پہلے مجھے مارو پھر اسے مارو اور جاؤ۔ کنزا ایک دم سے بازو پھیلاتی اسفن کے آگے کھڑی ہوئی۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی جبکہ اسفن اب بھی ساکن کھڑا تھا۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ تم؟ نوین نے غصے سے لب بھینچ کر بندوق نیچے کی اور جیب میں ڈال لی۔ میری بات کان کھول کر سنو، چپ چاپ پاکستان واپس لوٹ جاؤ، نہیں تو اگلی بار گولی تم دونوں کو چیرتی ہوئی آگے جائے گی۔ نوین نے انگلی اسفن کی طرف کرتے ہوئے دھمکی دی اور پھر لمبے لمبے ڈھال بڑھتے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کنزا سرائے سے پلٹی اور اسفن سے لپٹ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسفن نے بے اختیاری میں اپنی باہوں کا گھیرا اس کے گرد حائل کیا۔ وہ اس وقت تکلیف میں تھی، بے تحاشا تکلیف، اور اسفن کا یوں اس کے گرد باہوں کو حائل کر دینا جیسے جلتے اعصابوں پر مرہم کی طرح تھا۔ وہ تھکن سے چور تھی اور اسفن کا یہ شفقت بھرا ساتھ اسے تقویت بخش گیا۔ یہ کمزور لمحہ انہیں سب بھلا گیا تھا۔ رات کا پہر دھیرے سے سرکتے ہوئے دونوں کے بیچ وہ لمحہ لے آیا تھا جس کے بارے میں دونوں نے نہیں سوچا تھا۔ یہاں دلوں میں محبت نہیں تھی، بس ایک رشتہ، ایک لمحہ یا پھر ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس تھا۔ کراچی کا موسم گرم تھا لیکن ایئر کنڈیشن کمرے میں ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ جویریہ نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے صوفے کے پشت سے ٹیک لگائی جبکہ سنینا کی کھنکتی ہنسی پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ مجھے تو اب ہنسی آ رہی ہے سوچ سوچ کر۔ یاد ہے جب پہلی دفعہ دوران بھائی کو دیکھا تھا بارش میں بھیگتے ہوئے؟ اف، ہاں وہ لمحہ کیسے بھول سکتی ہوں۔ وہ دلکش مسکراہٹ کو گہرا کر گئی۔ پاکستان پہنچتے آج دوسرا دن تھا۔ وہ سیدھا سنینا کے گھر آئی تھی۔ سنینا کا شوہر اس کا بھی کزن تھا اور وہ بہت اچھا انسان تھا۔ سنینا اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اس کی بیٹی کے بعد اب ایک بیٹا تھا۔ گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ 2 ماہ پہلے جان اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا لیکن اسے کسی نے خبر نہیں دی تھی۔ اب سنینا سے پتہ چلنے پر وہ کل سے رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ اب جا کر سنینا نے دوران کی باتیں کرتے ہوئے اس کے ذہن کو بانٹنے کی کوشش کی تھی۔ جوئی، میں بہت بہت خوش ہوں تمہارے لیے، اور ابا تم سے ناراض نہیں تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے مجھے پاس بلا کر تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ کیسی ہے وہ، کہاں ہے؟ سنینا نے محبت سے دیکھتے ہوئے آہستگی سے اسے بتایا۔ سنینا کی باتوں پر پل بھر میں ہی اس کی موٹی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ وہ بمشکل ہنکار بھر سکی اور آنسو گال پر لڑک گئے۔ پھر سے رونا شروع؟ او میرے خدا، میں نے کیوں ذکر کیا؟ سنینا تعصب سے اسے ڈانٹتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی طرف بڑھ ہی تھی جب جویریہ کے موبائل پر بجتی گھنٹی پر متوجہ ہوئی۔ موبائل پر دوران کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ مجھے دو ذرا۔ اس سے پہلے کہ جویریہ فون اٹھاتی اس نے اچک کر موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا
اور جھٹ سے کان سے لگایا۔ ہیلو دوران بھائی کیسے ہیں؟ سنینا بات کر رہی ہوں۔ فون اٹھاتے ہوئے وہ پرجوش انداز میں تڑخ تڑخ بول گئی تو دوسری طرف چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد آواز ابھری، جی میں ٹھیک ہوں، جانتا ہوں آپ کو۔ جی لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کی بیوی نے یہاں آ کر ابھی تک رونے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا، بس روئے چلے جا رہی ہے۔ میں نے تو بہت سمجھایا ہے لیکن میری بات تو آج تک نہیں مانی انہوں نے۔ اب آپ ہی سمجھا کر دیکھ لیں۔ ٹر ٹر بولتی وہ ایک ہی سانس میں جویریہ کی گھورتی نظروں سے بے نیاز دوران کو اس کی شکایت لگا گئی۔ دوران بے سخت مسکرا دیا، آؤٹ ڈور کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ لے بات کرے اپنی بیوی سے اور سمجھائے اسے کہ تھوڑے عرصے کے لیے یہاں آئی ہے، روتی رہے گی کیا؟ سنینا نے چہتے ہوئے کہا اور فون خفا سی بیٹھی جویریہ کی طرف بڑھایا۔ جویریہ نے اسے گھورتے ہوئے فون پکڑ کر کان سے لگایا اور آہستگی سے گویا ہوئی، رو رہی تھی؟ دوسری طرف فوراً روب جھاڑا گیا۔ سوئمنگ پول کے گرد چکر لگاتے ہوئے وہ واقعی اس کے رونے پر پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں تو؟ لبوں کو آپس میں ملائے صاف جھوٹ بولا اور شرارت سے دیکھتی سنینا کو گھور کر دیکھا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری یاد تمہیں اور کچھ نہیں کرنے دے گی، لیکن تم تو پاکستان جا کر ایسے بھولی ہو کہ ایک کال تک نہیں کی۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔